السلام علیکم دوست۔ ہم کنسسٹنسی کے بارے میں اگر بات کرنا چاہیں تو کنسسٹنسی جو ہے نا ایک میجیکل چیز ہے۔ اگر واقعتاً کوئی بندہ اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے اور کسی بھی چیز پہ اگر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کر لے تو رزلٹ انشاءاللہ تعالی یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اگرچہ آپ تھوڑا ہی عمل کریں، اللہ کو محبوب ترین عمل وہ ہے کہ آپ تھوڑا کریں لیکن دوام کے ساتھ کریں۔ آپ چاہے تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن دوام کے ساتھ کریں۔ جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جو بھی ہے اگر آپ کر رہے ہیں، سپوز 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، 2 نفل کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں، فرائض آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں، سنن جو ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ دینی عمل کے علاوہ اگر دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ اگر آپ نے کنٹینیوسلی کسی بھی چیز میں ایفرٹ ڈال لی کنسسٹنسی کے ساتھ، I mean the results are, I mean, really gonna come out. You will achieve the result. Outcome is must. ایک چھوٹا سا ڈراپ آف واٹر ہوتا ہے نا، وہ جب پتھر پہ، راک سالڈ پہ گرتا رہتا ہے تو ایک چھوٹا سا قطرہ جو ہے نا وہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کنسسٹنسی کا کیا مہتو ہے، کیا امپورٹنس ہے اس کی، کتنی سالڈ چیز ہے کنسسٹنسی۔ اگر ہم کنسسٹنسی کو تھام لیں اور کنسسٹنسی پہ عمل کرنے لگیں تو واقعتاً ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہم کوئی بھی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا ڈراپ آف واٹر ہوتا ہے دیکھیے، لیکن ایک راک سالڈ پہ جب گرتا ہے کنٹینیوسلی اس میں چھید کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور بہت ساری اپنی چیزوں میں، چاہے ہماری ورک لائف ہو، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، چاہے ہماری جو ہے کہ پروفیشنل لائف ہو، کہیں بھی اگر ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی عمل کریں گے اور وہاں پہ ایفرٹ ڈالیں گے، ریزلٹس آر مسٹ، انشاءاللہ تعالی ہم نتائج دیکھیں گے اور نتائج بہت آسانی سے برآمد ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں آپ، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 5 منٹ سے کیا ہوگا، 10 منٹ سے کیا ہوگا، 15 منٹ سے کیا ہوگا، یا آدھے گھنٹے سے کیا ہوگا۔ یہ 5 منٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ان اے ویک اٹ بیکمز 35 منٹس۔ آدھے گھنٹے کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 3.5 گھنٹے ہوتے ہیں ایک ویک کے۔ 3.5 گھنٹے بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اگر اس کو آپ واقعتاً افیکٹولی پٹ اپ کر لیں اور اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ ایک مہینے میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر 3 گھنٹے روز یا 3 گھنٹے ان اے ویک ہم ڈالنا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ روزانہ ہم نکالنا شروع کر دیں، لیٹس ٹیک سیٹرڈے سنڈے آف اور سنڈے آف، کتنا کچھ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے 5 منٹ، ہمیں لگتا ہے 10 منٹ، اور 10 منٹ ہم یوں ہی گوا دیتے ہیں اور ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے مجھے اپنے ہر منٹ کے بارے میں دیکھیے جواب دینا ہے۔ میرا جو بھی لمحہ یہاں پہ گزر رہا ہے، میرا جو بھی وقت یہاں پہ گزر رہا ہے، وہ لمحہ اور وہ وقت ایک تو گیا تو واپس آنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ مجھ سے حساب کتاب ہونا ہے۔ تو میرا جو بھی لمحہ، چاہے وہ 5 منٹ ہو، چاہے 10 منٹ ہو، وائی ویسٹ؟ یہ مجھے ہمیشہ اس وقت کوشچن کرنا چاہیے کہ اگر یہ میں 5 منٹ خالی ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ 5 منٹ میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، 5 منٹ میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، 5 منٹ میں آپ کم از کم 2-3 پیج قرآن پڑھ سکتے ہیں، 1 پیج تو پڑھ ہی سکتے ہیں اگر بہت سلو پڑھیں تو۔ 5 منٹ میں آپ کو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ 5 منٹ میں آپ اگر تسبیحات کو لے لیں یا کوئی اور حدیث لرن کرنا چاہیں تو ایک چھوٹی حدیث بھی آپ لرن کر سکتے ہیں، 2 آیت کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ میں بہت سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں اگر میں کرنا چاہوں تو۔ تو یہ 5 منٹ، سپوز ایک حدیث آپ نے پڑھی، 2 لائن کی ایک حدیث آپ نے پڑھی، 5 دن میں 5 حدیث ہو گئی، 7 دن میں 7 حدیث ہو گئی، مہینہ بھر میں 30 حدیث ہو گئی، تو ایک مہینے میں، تو یہ 5 منٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو 5 منٹ کو ہم 5 منٹ سمجھ کے ترک نہ کریں، 10 منٹ کو ہم 10 منٹ سمجھ کے ترک نہ کریں، لیٹس یوٹیلائز دس پرٹیکولر ٹائم۔ کہتے ہیں نا افیکٹولی اگر کسی چیز پہ 1 آور ہم لگا دیں تو انشاءاللہ ان اے ایئر یو ول سی دا ریزلٹس، کیونکہ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام ہوگا، چاہے وہ 5 منٹ ہی ہے۔ لہٰذا وقت کا بیٹر یوٹیلائزیشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ وقت کو ہم پروڈکٹیولی یوز کریں گے اس کا آؤٹ کم انشاءاللہ اس سے بہتر آئے گا اور ہم اچھے ریزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو 5 منٹ کو 5 منٹ نہ سمجھیں، چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چیزیں نہ سمجھیں۔ چھوٹی چیزیں دیکھیے، گناہ کے بارے میں بھی ایک چیز اور یاد آ گئی، میں شیئر کرتا چلوں آپ سے۔ اب چھوٹا سا گناہ
ہم سے سرزد ہو رہا ہے سپوز، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ایک پہاڑ بن جائیں گے، ہے نا؟ مثال دی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہی پہاڑ وجود میں آ جاتا ہے، ایک ٹیلہ وجود میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے ڈھیر وجود میں آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکروں سے۔ اسی طریقے سے ہمارے گناہ کا معاملہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، جو چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، چھوٹے گناہ اگر ہم کنٹینیوسلی کرتے رہیں یہی بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ گناہ تو گناہ ہے بہرحال۔ ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ گناہ از اے گناہ اور نیکی از اے نیکی۔ گناہ میں کس کا کر رہا ہوں یہ ہمیشہ مجھے خیال رہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے کس کے گناہ کا۔ نیکی بڑی اور چھوٹی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میرے وہ خدا کے لیے جو پالنہار ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں اس کی معصیت کر رہا ہوں یا اس کے لیے نیکی کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہوں۔ لہٰذا چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں، چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، غیر معمولی ان کے ریزلٹس نکل کے آتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ریزلٹس ہم اچیو کر سکتے ہیں ود دا کنسسٹینسی اف یو پٹ ایفرٹس ان 5 minutes can make a huge difference in your life. Half an hour can make a huge difference in your life. Let's take these small اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت کے ساتھ لینا شروع کریں، ان کو امپورٹنس دیں اور اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں کنسسٹنسی کے ساتھ۔ That's it. Thank you so much. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر.